شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ محفل میں آیت نمبر 109 تک مطالعہ اپنا مکمل کیا تھا۔ ان آیات میں اہل یہود کا جو مسلمانوں کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، اس کا تذکرہ تھا، اور ان کی اس کوشش کا تذکرہ کہ وہ ہر حال میں تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کے اس منصوبے کے رد عمل میں مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ تو پچھلی آیت 109 کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، دیکھی اندیکھی کرو، ابھی جانے دو۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ سنا دیں، یعنی جہاد کے احکام، قتال کے احکام آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو بھی حرکتیں، جو بھی سازشیں ہیں، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور جس کی پھر آخری حد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے وصیت اور نصیحت فرمائی صحابہ اکرام کو کہ اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ وہ پھر آخری انتہا ہے، لیکن اس وقت تک کے لیے ابھی درگزر کرو اور جانے دو۔ اور یہ وقتی حکم ہے درگزر کا، اور ابھی ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا، یہ وقتی حکم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے ابھی ان کو پکڑنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے فوری اپنی طرف سے کوئی سزا نہیں بھیج رہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ وہ ہے وہ جو قرآن مجید نے آگے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تکوینی قدرت کی بنیاد پر عذاب دیتے تھے۔ پہلے کوئی طوفان آ گیا، کبھی کوئی زلزلہ آ گیا، کبھی کسی فرشتے کی چیخ سے سب کو ہلاک کر دیا گیا، کبھی کسی کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اور اب یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتے ہیں تو ابھی تمہاری تیاری کے مراحل ہیں۔ پہلے تمہیں تیار ہونا ہے، اس قابل ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے زمین کی اصلاح کا کام لے۔ اس تیاری کے مراحل میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ یہاں سے پھر آیت نمبر 110 کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس صورت کے آغاز میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امتوں کے عروج اور زوال کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ تو یہود کے زوال کے اسباب پیچھے کئی تفصیلی آئے،
ایک یہ آیا تھا کہ انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو ترجیح دی، ٹھیک ہے، تورات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو ترجیح دی، من و سلوا کو چھوڑ کر زمین کی جو پیداوار ہے اس کو ترجیح دی، اور جناب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بچھڑے کی پرستش کو ترجیح دی۔ تو اعلیٰ یا روحانی نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دینا یہ زوال کا سبب تھا ان کے لیے۔ عروج کے اسباب درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے رہے ہیں، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے لیے عروج کا اصل سبب ذکر کیا گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا عروج اگر امت مسلمہ کو دوبارہ چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تقوی میں ترقی، روحانی ترقی کے بغیر عروج نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں کا عروج، دنیاوی عروج بھی کس پر منحصر ہے؟ ان کی روحانی تربیت اور روحانی ترقی کے اوپر۔ بہت سے نصوص میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل سلطنت پر خلیفہ ہیں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت ہے تو مختلف علاقوں پر مختلف گورنرز قائم کیے ہوئے ہیں، عاملین ہیں، گورنرز ہیں۔ تو موطا امام مالک میں امام مالک علیہ رحمہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط روایت کیا ہے جو انہوں نے اپنے عاملین کو بھیجا، گورنرز کو بھیجا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط میں عاملین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سارے امور میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا۔ گورنرز کو کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی سیاسی ہدایت دی ہوتی، ان کو کوئی لیجسلیشن سے متعلق، قانون سازی سے متعلق، عدل و انصاف سے متعلق، رعایا کی خدمت سے متعلق کوئی بات، کہتے ہیں تمہارے سارے امور میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا۔ سیدنا عمر تلقین کر۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، اور دمشق میں جو دمشق کی جامع مسجد ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا اور وہاں سے پھر دینی علوم کی ترویج کی انہوں نے۔ تو اس علاقے میں جب غزوہ چل رہا تھا، غزوات ہو رہے تھے سیدنا عمر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں، تو کسی غزوے کے موقع پر مجاہدین جمع تھے، اور جیسے مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ مسلمان مجاہدین کے ساتھ علماء، مشائخ یہ بھی چلتے ہیں، ان کو صحیح غلط بتانے کے لیے، ان کی غلطی پر ان کو روکنے کے لیے، ان کو تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی روحانی سرپرستی کرنے کے لیے علماء اور مشائخ بھی ساتھ جاتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی موقع پر سیدنا ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے جو غزوے پر جا رہے ہیں، جہاد پر جا رہے ہیں، ان سے کہا کہ تم اپنی نمازوں کی بقدر میدان میں جہاد کرتے ہو، تم اپنی نمازوں کی بقدر میدان میں جہاد کرتے ہو، جتنی تمہاری نماز پختہ ہوگی، اچھی ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، جتنا اس میں گہرائی ہوگی، جتنا اس میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی تم میدان جنگ میں جہاد کر سکو گے۔ تو آج ایک عجیب فضا چل پڑی ہے جناب، یہ تو مولوی تو بس نماز روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بس نماز روزے میں لگائے رکھو۔ وعلیکم السلام۔ حضرات صوفیہ اکرام رحمہم اللہ پر سب سے بڑی تنقید کیا ہوتی ہے؟ اہل تصوف پر سب سے بڑی تنقید کیا ہوتی ہے کہ جناب یہ تصوف والے، یہ سلسلے والے، یہ سلوک والے، یہ تزکیہ والے، یہ تو بس لوگوں کو بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، اور بس کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، باہر سب چلتا رہے، باہر سب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، انہیں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک تنقید کی جاتی ہے اہل تصوف پر، صوفیہ پر، یہ تنقید ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو بھی حق پر مبنی جماعتیں کھڑی ہوئیں، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور ان کا جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہوا، اس کے نتیجے میں اسلام کے کو اور مسلمانوں کو برکات حاصل ہوئی۔ پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، جتنی بھی ایسی جہادی تحریکیں کھڑی ہوئیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خانقاہ آپ کو ملے گی، کوئی نہ کوئی صوفی آپ کو ملے گا، کوئی نہ کوئی شیخ آپ کو ملے گا۔ پوری تاریخ اسلام گواہ، صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر اب تک ہماری برابر کی سرزمین میں جہاد ہوا،
اس وقت فلسطین میں چل رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی اللہ کے حکم سے جہاد چل رہا ہے، جہاں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں جہاد فی سبیل اللہ واقعی جہاد ہوا اور اس میں کوئی فساد کا عنصر نہیں شامل ہوا، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ آپ کو کسی نہ کسی خانقاہ کا، کسی نہ کسی صوفی بزرگ کا نظر آئے گا۔ یہ جو ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، وہ پیدا ہی اس اللہ اللہ کرنے سے ہوتی ہے، وہ پیدا ہی نماز اور زکوٰۃ اور روزے کی پابندی سے ہوتی ہے، وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت بڑی حقیقت بیان کرتا ہے کہ تم میدان میں اپنی نمازوں کی بقدر ہی جہاد کرتے ہو، جتنا تمہاری نماز پختہ ہوگی اتنا تمہارا جہاد پختہ ہوگا۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور یاد رکھو جو بھی بھلائی کا عمل تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو کسی اور پر احسان نہیں کر رہے ہو، اپنا ہی فائدہ ہے۔ نماز کی پابندی کر رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو کسی اور پر احسان نہیں ہے، خود تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اور دیکھو سارے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص۔ تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ جہاد مقبول ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کی روحانی تربیت اور باطنی صفائی ہو چکی ہو، تو روحانی تربیت اور باطنی صفائی کا سب سے بڑا مقصد ہی کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا، اور اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرما دیا گیا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اسے تمہاری نیتوں کا نہیں پتہ، کہ کس نیت کے ساتھ تم کیا عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والے ہیں، سب جاننے والے ہیں۔ اب یہود کے ایک اور وہم کا بیان، اور ان کا جو یہ امانی اور وشفل تھنکنگ اور خواہشات تھیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ہم تو اللہ کے چنیدہ ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وہ چند دن جو ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، 30-40 دن، بس اتنے دن شاید ہمیں آگ میں جلنا پڑے، باقی تو جنت ہمارے لیے۔ اسی طرح کا ایک خیال ان کا بھی پھر یہاں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقالو، اور یہ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں سوائے یہودی کے کوئی داخل نہیں ہوگا یا سوائے عیسائی کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہود کہیں گے کہ یہود کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، عیسائی کہیں گے کہ عیسائی کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہود کے لیے ہودا کا لفظ استعمال ہوا، ہودن، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حائد کی جمع ہے، حائد کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، تو ہود توبہ کرنے والے لوگ، اور گویا ان کا نام، انہوں نے اپنا نام خود یہ رکھا یا پڑ گیا ان کا یہ نام، جو بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا 30-40 دن، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور پھر اللہ کا حکم لے کر آئے کہ بھئی توبہ کرو۔ توبہ کیسے کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ پیچھے ساری تفصیل ہم پڑھ چکے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کو ان کے رشتہ دار قتل کریں۔ تو یہ سخت ترین سزا ان کو دی گئی، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی ان کی۔ تو یہ چونکہ بہت بڑی اور مارکۃ العارہ توبہ تھی، تو اسی سے ان کا نام پڑ گیا ہود، یعنی حائد کی جمع، حائد یعنی توبہ کرنے والا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہود یہود کی تخفیف ہے، یا پیچھے سے ہٹا دی ہے اور صرف ہود رہ گیا ہے، ورنہ ہے یہود۔ دونوں اقوال ہیں۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، کوئی دلیل ولیل نہیں ہے ان کے پاس اس بات کے لیے کہ جنت میں داخلہ کسی نسل سے جڑا ہوا ہے۔ بھائی یہودی مذہب اصلاً ایک نسلی مذہب ہے نا، یہودی ایک نسل کا نام ہے، ایک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی یہودی ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیلی وہی یہودی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ کہنا کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نسل کے ساتھ آپ خاص کر رہے ہیں، تو اس کی تو کوئی دلیل کسی بھی اس آسمانی اور الہامی کتاب میں نہیں کہ کسی خاص نسل کے لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر عیسائیوں کا یہ کہنا جو آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جو شخص یہ مان لے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کے بیٹے، اور انہوں نے انسانی شکل میں آ کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا سولی پر چڑھ کر معاذ اللہ، تو جو شخص یہ مان لے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیویئر اور خدا کا بیٹا مان لے، اب وہ کچھ بھی کرتا رہے بس وہ نجات یافتہ، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیت میں اس وقت شریعت ہے ہی نہیں، کوئی شریعت نہیں، شریعت منسوخ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو بس جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہادی اور اپنا رہنما، اپنا رہبر اور اپنا سیویئر، اپنا بچانے والا مان لے، بس وہ ہفتے میں ایک دفعہ آ کر اتوار کے دن اپنے چرچ میں جا کر جو پریسٹ ہے، بشپ ہے، پادری ہے، اس کے پاس جا کر کنفیشن کر لو، اعتراف کر لو، اس ہفتے کے دوران مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ گناہ ہوا، اس سے یہ ہوا، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں بلیس کر دیا، تمہاری توبہ بھی ہو گئی، اب کچھ اور نہ کوئی سزا ہے نہ کچھ ہے، بس جنت۔ تو شریعت کو منسوخ کر کے جنت کا تصور یا کسی ایک نسل کی بنیاد پر جنت کا تصور، قل ہاتوا برہانکم، میں نے بھی ان سے کہی لاؤ اپنی دلیل، برہان لاؤ، کہیں کسی بھی آسمانی کتاب میں تمہاری تحریف شدہ تورات اور انجیل، جو جس کو تم بائبل کہتے ہو، جو تحریف شدہ ہے، ہم تو کہتے ہیں اس میں تحریفیں ہو چکی، اس تحریف شدہ کتاب میں بھی تمہیں یہ مضمون نہیں ملے گا۔ ہر جگہ اصول دیا گیا ہے جنت میں جانے کا، کسی نسل سے، کسی گروہ سے تعلق کی بنیاد پر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، کچھ اصول ہیں کامیابی اور ناکامی کے، جو ان اصولوں پر پورا اترے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم، قبیلے، نسل سے ہو، وہ جنت میں جائے گا، اور جو وہ ان اصولوں پر پورا نہیں اترے گا، چاہے کتنے ہی اعلیٰ نسل سے کیوں نہ ہو، اس نے نہیں جانا۔ وہ اصول کیا ہے وہ اگلی آیت میں دیا گیا، تو کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل تو لاؤ، بھلا کیوں نہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے، جنت میں کون جائے گا اور جنت میں کون نہیں جائے گا، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا لے، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا لے۔ چہرہ جھکانے سے مراد صرف رکوع یا سجدہ نہیں ہے، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں چہرہ جھکانا اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ صحیح، چہرہ ایک سینٹر ہے نا پورے وجود کا، ایک مرکزیت رکھتا ہے پورے وجود کی۔ صحیح، چہرے پر سب سے زیادہ، جب بھی کوئی شخص سامنے آتا ہے سب سے زیادہ توجہ کہاں ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ صحیح، تو چہرے کو اللہ کے سامنے جھکانے سے مراد کیا ہے، اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ گویا اس میں عقیدے کا بیان ہو رہا ہے، عقیدہ توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے لگا دے عقیدے کی سطح پر، اور اس عقیدے کے نتیجے میں عمل کیا پیدا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ محسن، احسان اختیار کرنے والا۔ احسان شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ظاہر ہوئے، بہت مشہور حدیث ہے، کتاب یہ حدیث ام السنہ کہلاتی ہے، جڑ بنیاد ہے پوری سنت کی یہ حدیث۔ بہت سارے سوالات کیے انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے اللہ کے نبی احسان کا کیا مطلب ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی جتنا یقین کسی دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، دیکھ کر جب تمہیں کسی چیز کا یقین ہوتا ہے، اللہ کو بن دیکھے تمہیں اس پر اتنا ہی یقین ہو۔ اس طرح تم اللہ کی بندگی کرو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، اس طرح زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح زندگی کے دیگر معاملات کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس احساس اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی موجودگی میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں ایک ایک لمحے، اس احساس کے تحت آدمی جو عمل کرتا ہے
اس کو احسان سے تعبیر کیا. یہ نیکی کے درجات میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو ایک غیر نبی جس درجے تک پہنچ سکتا ہے. پھر تو اس کے بعد آگے نبوت کا درجہ ہے، وہ تو کوئی شخص اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ بھی مکمل ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب احسان تک پہنچنا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کوئی غیر نبی جہاں تک پہنچ سکتا. تو فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیک عمل بھی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس اسے مل کر رہے گا. ولا خوف علیہم، اور ایسے لوگوں پر نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ ماضی کی کسی بات پر غمگین ہوں گے. ہر طرح کے حزن، ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے غم، ہر طرح کے ڈر سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے. اور یہ جو کیفیت ہے کہ نہ خوف ہو مستقبل کا، نہ غم ہو ماضی کا، یہ کیفیت اپنے عروج میں یہ صرف جنت میں نصیب ہو سکتی ہے. کیونکہ جب تک جنت میں داخلہ نہیں ہو جاتا ایک خوف لگا رہے گا کہ پتہ نہیں میں جا بھی پاؤں گا یا نہیں، خدا نہ خواستہ جہنم میں نہ پہنچ جاؤں. جب تک جنت میں داخلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ خوف لگا رہے گا. اور جب تک جنت میں داخلہ نہیں ہو جاتا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان نہیں ہو جاتا، رضا کا اعلان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اپنے گناہوں پر آدمی غمگین رہے گا. تو گناہ پر غمگین ہونا، ماضی کے گناہوں پر، اور مستقبل کے انجام سے خوف زدہ ہونا، یہ کیفیت تبھی ختم ہوتی ہے جب آدمی جنت میں داخل ہو جائے. تو اصلاً تو اس کا اطلاق وہاں پر ہے، لیکن دنیا میں بھی ایمان کے نتیجے میں ایک خاص حد تک یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو اطمینان قلب کہا جاتا ہے، جس کو سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو وہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے کیسے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کو ماضی کی جو کچھ بھی واقعات ہوئے، کوئی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر غم نہیں ہوتا. کیوں غم نہیں ہوتا؟ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی تھی نا تکلیف، تو اس تکلیف میں میرے لیے کیا کیا خیر پوشیدہ تھی مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں خیر کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو سارا غم ختم ہو جاتا. اور مستقبل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. اور اللہ میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، دوست ہے، پشت پناہ ہے. تو اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے گا اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگی. تو نہ ماضی کی تکلیفوں پر کوئی غم رہتا ہے، نہ مستقبل کے اندیشے رہتے ہیں. دنیا میں اطمینان قلب کا حصول بھی محض اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. اس اطمینان قلب کو لوگ نہ معلوم کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں. کوئی کرسی میں تلاش کرتا ہے، اقتدار کی کرسی میں، کوئی مال و دولت میں تلاش کرتا ہے، بس میرے پاس میری ہر خواہش پوری ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں کہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. کیونکہ جیسے ہی ایک خواہش پوری ہوتی ہے فوراً اگلی جنم لیتی ہے، پھر اگلی پوری ہوتی ہے، پھر اگلی جنم لیتی ہے. یہ سلسلہ اس دنیا میں مکمل نہیں ہو سکتا. صرف ایمان کی دولت ہے جو انسان کو کسی ایک جگہ پر مطمئن کر دیتی ہے کہ بس اللہ نے جتنا دیا اس پر اللہ کا شکر، اور جو کسی اور کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اس میں میرے لیے کوئی مصلحت ہوگی، میرے لیے کوئی خیر ہوگا. تو اطمینان قلب کی کیفیت اس دنیا میں کسی درجے میں، اصلاً تو جنت میں حاصل ہوگی، اس دنیا میں کسی درجے میں حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر اور ایمان کے نتیجے میں. اب ان یہود کا ایک اور مسئلہ، یہود و نصارہ کا. کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف تو شاید ایک ہو جاتے ہیں، لیکن آپس کی دشمنیاں ان کی کیسی ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، انہوں نے تو سب سے بڑا جرم کیا، اللہ کے ساتھ شرک. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، ان کی ماں سیدہ مریم سلام علیہا کو اللہ کی بیوی بنا دیا معاذ اللہ. تو انہوں نے تو سب سے بڑا گھناؤنا جرم کیا.
تو ان کے تو مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں. یہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور ان کے عیسائیوں کے خیال کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، انہیں پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھے ہی نہیں. کوشش کی انہوں نے، ناکام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ مضمون سورہ نساء میں اور سورہ آل عمران میں آگے تفصیل سے آئے گا. تو عیسائیوں کے خیال میں یہودیوں نے تو اللہ کے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو سولی چڑھنے پر ان دونوں کا اتفاق ہے، یہودیوں کا بھی عیسائیوں پر. مسلمان اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، سولی چڑھے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو ایک دوسرے کے مذہب کو باطل اور گمراہ کن خیال کرتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ جو تورات ہے، جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ تورات اللہ کی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، زبور اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انجیل اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی. عیسائی ان تینوں کو مانتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ تورات کو مانتے ہیں اور زبور کو مانتے ہیں. تو کم سے کم تورات اور زبور دونوں میں کیا ہے؟ کامن ہے، مشترک ہے. تو بائبل کے بھی آج دو حصے کیے جاتے ہیں. جو جدید بائبل ہے، جو ہمارے خیال کے مطابق وہ تحریف شدہ ہے، اور اس میں بہت کچھ باطل اور گمراہ کی باتیں شامل ہو گئیں، بہت سی صحیح باتیں اس میں سے نکال دی گئیں. تو اس جدید بائبل کے بھی دو حصے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو ان کے خیال کے مطابق تورات ہے، اس پر تو عیسائیوں کا بھی اتفاق ہے، یہودیوں کا بھی اتفاق ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کو، عہد نامہ جدید کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے. تو کم سے کم جو عہد نامہ قدیم ہے وہ تو دونوں مانتے ہیں، وہ دونوں پڑھتے ہیں، اس کو آسمانی کتاب کہتے ہیں. اس کے باوجود ایک دوسرے کے دین کو اور مذہب کو بالکل باطل قرار دے رہے ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں ہے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی سی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. جیسے اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے دین کو غلط، اپنے دین کو صحیح اور دوسرے کے دین کو غلط قرار دے رہے ہیں، ایسے ہی ان مشرکین نے بھی یہ کام شروع کر دیا. اچھا، ان کے پاس تو چلو پھر بھی کتابیں تھیں، اہل کتاب کے پاس کچھ نہ کچھ آسمانی کتابیں، تحریف شدہ ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا. مشرکین کے پاس تو 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں ان مشرکین نے بھی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کا دین ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بھائی تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ مسلمانوں پر اعتراض کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ تمہارے پاس اپنی نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، تمہارے پاس نہ نبیوں کا کوئی سلسلہ ہے، کس بنیاد پر مسلمانوں کے دین کو غلط کہہ رہے ہو؟ تو کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں. اب چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، عملی فیصلہ کل قیامت کے دن ہو جائے گا. فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے رہے کہ اصلاً ہوا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت کیا ہے، کیا انہیں سولی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کس کا دین صحیح ہے کس کا دین غلط ہے. یہ عملی طور پر اور نتیجے کے طور پر، انجام کے طور پر کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا کون غلط. عملی طور پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ علمی طور پر تو قرآن نے آ کر واضح کر دیا، علمی طور پر تو اس دنیا میں بھی یہ بالکل واضح ہو چکا کہ اسلام دین حق ہے اور باقی سارے ادیان باطل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے.
کل قیامت کے دن یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر نتیجہ دیکھیں گے اپنے سامنے، حقیقت اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا۔ آگے مشرکین کا بھی تذکرہ ہے اور اہل کتاب کا بھی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو مسجد، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کا مرکز ہے، جو اس دنیا میں کرۂ ارضی پر بہترین مقامات ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑے مساجد ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور زمین کے ٹکڑوں میں بدترین ٹکڑے کیا ہیں؟ وہ بازار ہیں، جہاں دنیا خریدی بیچی جاتی ہے اور دنیا پرستی ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہترین ٹکڑے اللہ کی اس زمین پر وہ یہ مسجدیں ہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ زمین کی پر مسجدیں یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مرکز کو ویران کرنا اور لوگوں کو روکنا کہ وہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لے سکیں، اس میں دو تین باتیں ہیں اہم سمجھنے کی۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایک اشارہ تو مسجد حرام کی طرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے کیا، یہ مدنی صورت ہے نا، سورہ بقرہ، ہجرت ہو چکی، تو ہجرت کس کے مجبور کرنے پر ہوئی تھی؟ مشرکین کے مجبور کرنے پر ہوئی تھی۔ مسلمان کھلے عام وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پریشان کیا جاتا تھا، ظلم و ستم ہوتا تھا، اور زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، جو مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ حرم مکی میں نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل آگے بڑھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے، شہید کرنے کے ارادے سے، تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور وہ بالکل ہوش اپنے حواس کھو بیٹھا اور پیچھے کو دوڑا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے ایک خندق دیکھی تھی آگ سے بھری ہوئی، اور فرشتے تھے کہ میں ذرا سا بھی قریب جاتا تو وہ مجھے پکڑ کے اس میں دھکیل دیتا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو خصوصی حفاظت ہوئی، ورنہ بالخصوص جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھ سکیں۔ تو اور پھر ہجرت پر مجبور کیا۔ تو مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ، مسلمان وہاں کیا کرتے تھے؟ اللہ کا نام لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس مسجد کو مسلمانوں سے ویران کر دیا، مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر اس مسجد کو ویران کیا۔ پھر اس میں ایک اور اشارہ ہو سکتا ہے جو آگے جا کے اسی صورت میں بعض آیات صلح حدیبیہ سے متعلق بھی آئیں گے۔ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں اور مناسک عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، خوشخبری دی کہ ہم عمرہ کریں گے۔ تو خاص طور پر مہاجرین جن کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، اور ان کو مکے کی بھی یاد آتی تھی، کعبے کی بھی یاد آتی تھی، ان میں جوش جذبہ 1600 ایک روایت کے مطابق، یا ایک روایت کے مطابق 1500 یا 1400 کے قریب صحابہ اکرام اس صلح حدیبیہ کے اس موقع پر اس عمرے کی نیت سے وہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو روک دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بھیجا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ بھائی ہم یہاں کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو قریش نے اس کو اپنی شکست تصور کیا کہ اگر ہم اپنے دشمنوں کو مکے آنے دیں اور سکون سے عمرہ کرنے دیں تو اس میں تو ہماری ہزیمت ہے۔ اور دوسری طرف ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ عمرے کا احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں،
ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے مسلمان. تو اگر تو عمرہ زائرین کو روکتے ہیں تو ویسے ہی عرب میں ناک کٹتی ہے. یہ دیکھو عمرہ کرنے نہیں دے رہے، زائرین کو روکے ہوئے. عمرہ اور حج تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے، لیکن اس کی صورتیں کچھ بگڑی ہوئی تھیں، صورتیں بگڑی ہوئی تھیں، لیکن حج عمرہ تو بہت پہلے سے ہوتا تھا. تو جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو یہ حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا نا. تو قریش نے کہا بھائی عرب میں ناک کٹتی ہے ہماری تو کٹے، کہ عمرہ زائرین کو انہوں نے روک دیا، لیکن ان کو اپنے دشمنوں کو ہم مکے میں نہیں داخل ہونے دے سکتا. تو قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ صلح ہو گئی، مسلمان واپس چلے گئے. پھر اگلے سال عمرے کے لیے آئے، 3 دن کے لیے مکے میں داخل ہوئے، عمرہ کر کے واپس گئے، عمرہ قضا. تو یہاں بھی روکا گیا مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہو کر. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنی تھی، عمرے کے ارکان ادا کرنے تھے، طواف اور سعی کرنی تھی، اللہ کا نام لینا تھا، نمازیں پڑھنی تھی، عبادت کرنی تھی. اس سے روکا. تو ایک تو اس کا براہ راست اشارہ مسجد حرام کی طرف ہے اس پس منظر میں، یعنی مشرکین روک رہے ہیں مسلمانوں کو. دوسرا اشارہ اس میں اہل کتاب کی طرف ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، کہ اس وقت جب کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت مسجد اقصیٰ پر کس کا تسلط تھا؟ رومیوں کا. اور رومی کون تھے؟ عیسائی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہود پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے. مسلمانوں کو بھی اس کو فتح کرنا پڑا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر بیت المقدس فتح ہوا اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تولیت میں آئی. تو وہ بھی روک رہے تھے اور یہ بھی روک رہے تھے. تو اس میں مسجد اقصیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے، مسجد حرام کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی عبادت کے مراکز کو نشانہ بنایا جائے اس طور پر کہ انہیں ویران کیا جائے، انہیں خراب کیا جائے خدا نخواستہ، اور ان میں آنے والوں کا راستہ روکا جائے. یہ جو اس وقت فلسطین میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو سپارک ہوا یہ 7 اکتوبر سے، طوفان الاقصیٰ جو عنوان دیا حماس کے مجاہدین نے اپنے حملے کو. تو لوگ ابھی بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں نا کہ یہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. 20,000 کے قریب لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس کے نتیجے میں. فلاں لوگ اعتراضات کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، تو انہیں پس منظر نہیں پتہ نا کہ ہو کیا رہا تھا. کہ پچھلے 2-3 سالوں سے باقاعدہ ایکٹیولی یہ کام ہو رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں زمانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کیسی تقسیم؟ جہاں نماز ہوتی ہے مسجد قبلی ہے، یعنی بیت المقدس اصل میں پورا ایک احاطہ ہے نا. ہمیں صرف وہ قبۃ الصخرہ گولڈن ڈوم نظر آتا ہے، یا جو مسجد قبلی مسجد عمر کا جو سلور ڈوم ہے وہ نظر آتا ہے کہ صرف وہ مسجد ہے. نہیں، بیت المقدس جس کا تذکرہ، یا مسجد اقصیٰ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جس کی حرمت ہمارے دین میں ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ پورا ایک احاطہ ہے. 1,44,000 مربع میٹر کا ایک پورا احاطہ ہے. یہ پورا بیت المقدس ہے، یہ پوری مسجد اقصیٰ. اس میں کئی مساجد بھی ہیں جہاں مصلے ہیں، جہاں نمازیں ہوتی ہیں. اس میں مختلف محرابیں بھی ہیں جہاں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے. اس میں سبیلیں بھی ہیں پانی کی، اس میں دیواریں بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں وضو خانے بھی ہیں. یہ پورا احاطہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے، اور اس پورے کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے اس پورے کو محفوظ رکھنا. تو مسلمانوں نے اس کو اپنے وہاں کے جو مسلمان ہیں غزہ کے، یہ اس طرف کے ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جہاں یہ مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے پورا، وہاں کے مسلمان مرابطین کہلاتے ہیں. رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو. تو وہاں نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین، یہ لوگ مسجد کا باقاعدہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں مستقل سال بھر. اچھا ماشاء اللہ یہ تصویر آ گئی. تو یہ پورا احاطہ مسجد اقصیٰ ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہودیوں نے آپ کو صرف وہ گولڈن ڈوم دکھایا ہے
حالانکہ یہ جو قبلے کی طرف نیچے کی طرف جو سلور ڈوم والی مسجد ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاں نماز پڑھی تھی، بعد میں وہ مسجد بنی. تو کوئی کہتا ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے. نہیں بھائی، یہ پورا احاطہ مسجد اقصیٰ ہے. ایک ایک انچ اس کا مسجد اقصیٰ ہے، جس کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو باغات بھی نظر آئیں گے، بعض صحابہ اکرام کے مقابر بھی نظر آئیں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام جو بنی اسرائیلی انبیاء ہیں ان کے مقابر بھی نظر آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کا مزار بھی اسی احاطے کے اندر. اسی طریقے سے پانی کی سبیلیں نظر آئیں گی. باقی نمازیں یہاں بھی ہوتی ہیں. یہ جو سلور ڈوم آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد قبلی یا مسجد عمر جو کہلاتی ہے، یہاں بھی نماز ہوتی ہے، اور وہاں بھی نماز ہوتی ہے قبۃ الصخرہ کے آس پاس. ٹھیک ہے، تو نمازیں مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں یہاں. تو اب یہ جو پورا احاطہ ہے، یہود نے اس میں چونکہ فوج ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور تسلط ان کا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کسی ایریے کو کارڈن آف کر دیتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتا. کبھی کسی ایریے کو کارڈن آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ خاص عمر سے جو بڑے ہیں بس وہ صرف جمعے کے لیے جائیں گے، 40 سال سے اوپر کے لوگ جائیں گے، اس سے نیچے والے نہیں جا سکتے. اس طرح کی پابندیاں بھی لگاتے ہیں وقتاً فوقتاً. پھر کچھ سالوں سے انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی، کہتے ہیں ہمارے کچھ مقدس دن ہیں، عید کے دن ہیں. تو پہلے وہ کوئی 4 تھیں ان کی عیدیں، اب وہ کسی بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنی کو 25 26، کسی نے 100 عیدیں بنا لی ہیں، اور ہر عید 2-3 دن کی ہوتی ہے. تو پہلے جو 4 عیدیں تھیں، 3 دن 12 دن، کہتے تھے سال بھر کے 12 دن یہ بس آپ ہمیں دے دیں، یہ مسجد اقصیٰ آپ خالی کر دیا کریں، یہ 12 دن بس ہمارے لوگ آ کر یہاں اپنی رسومات ادا کریں گے. تو یا پھر یہ کہتے تھے زمانی اعتبار سے کہ دن بھر میں جو نمازوں کے اوقات ہیں آپ کے، اس میں آپ آ کر اپنی نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ مسجد خالی کر دیا کریں، ہم آ کے اپنی رسومات ادا کریں. اور ان کی رسومات ہوتی کیا ہیں، کرتے کیا ہیں یہ لوگ، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں آ کر، اس پورے احاطے میں آ کر مختلف جگہوں پر رقص و سرور ہو رہا ہے، تالیاں بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں مزار ہے وہاں کے پاس سے شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ملی. یہ حرکتیں ان کی ہوتی ہیں جب ان کے عید کے دن ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، تو یہاں آ کر یہ اس طرح بے حرمتی کرتے ہیں اس پورے علاقے کی. تو اب ان کا یہ منصوبہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھانے کا تھا، مسلمانوں کے اوقات آہستہ آہستہ کم کر کے اپنے لیے اوقات بڑھانا، اور جگہ کے اعتبار سے یہ کہتے تھے بس تم یہ صرف مسجد والی جگہ لے لو، باقی پیچھے کا حصہ چھوڑ دو، وہاں ہم آ کر اپنی رسومات ادا کریں گے. یہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس پر روک لگی ہے اب اس حملے کے بعد. تو یہ ایک اس جو حماس کی طرف سے حملہ ہوا اس کے محرکات میں سے ایک بڑا محرک یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی انتہا کر دی تھی، اور اپنا جو وہ ناقور ہوتا ہے، جو ہارن ہوتا ہے، قاموس ہوتا ہے، وہ بجاتے ہیں، اور جناب میوزک فیسٹیول اندر کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ اس احاطے میں. ٹھیک ہے، شراب نوشی ہو رہی ہوتی ہے اور دیگر بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، جو ایک اور محرک تھا اس پورے واقعے کے. اور بھی بہت سارے محرکات بیان ہوئے ہیں، ایک محرک یہ بھی ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے، اللہ کی مسجد جس کام کے لیے بنی ہے، مسجد جس کام کے لیے بنی ہے وہاں وہی کام ہو سکتا. اور اسلام نے تو حکم یہ دیا ہے کہ بھائی مسجد وقف ہوتی ہے. وقف کا کیا مطلب ہے، ایک مرتبہ مسجد بن گئی نا، اب قیامت تک یہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی اور کام میں استعمال کی، کچھ نہیں. مسجد وقف ہوتی ہے للہ تعالی، وقف للہ تعالی ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وقف ہوتی ہے. پھر اس مسجد کے احاطے کے اندر جو چیز بھی بنائی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ مسجد کے مقاصد کے لیے ہوتی ہے، وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیگر ضروریات کی چیزیں، تو وہ بھی اسی مسجد کے احاطے کے لیے ہیں. جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے وہاں آئے ان کو صرف کرنے کے لیے. اور پھر خاص طور پر مسجد یہ مسجد اقصیٰ ہو، ٹھیک ہے، جس کا احاطہ اس کو مقدس ترین مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین علاقہ ہے، جس کی تولیت بھی مسلمانوں کو دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اس مسجد کا ایک خاص فضل اور خاص فضیلت جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں ہے. اصلاً تو مسجد حرام مسجد نبوی اس سے زیادہ مقدس ہے، لیکن اس کا ایک خاص رتبہ اور ایک خاص فضیلت جو صرف اس جگہ کو حاصل ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجتماع صرف اس مقام پر ہوا.
معراج کے موقع پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح لائی گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. یہ صرف اس خاص مسجد کا ایک خاص اس کی فضیلت. تو اس کا تو 1 انچ بھی کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ایک ٹکڑا بھی، ایک دروازہ بھی، ایک دیوار بھی نہیں دی جا سکتی، کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا. اس کی حفاظت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے اس کانفلکٹ کو جو اس وقت چل رہا ہے اس کی بنیادوں کو بھی سمجھنا چاہیے. مسجد اقصیٰ کا بھی جو اصل تعارف ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے بارے میں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کیا ہے اصل میں، اس کے بارے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہے، ان باتوں سے دلچسپی رہنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ زندہ رہے ہماری نگاہوں میں، اور اس مسئلے کی اہمیت بھی ہمارے سامنے رہے. اور پھر یہ سوال پیدا ہو کہ جب یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے تو پھر میں بحیثیت امتی کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اس کی حفاظت کے لیے. یہ آج کل الحمدللہ علماء اس موضوع پر گفتگو کر بھی رہے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. لہٰذا اس مسئلے سے دلچسپی رکھنا اور اس کو اپنی امت کا ایک مسئلہ سمجھنا اور امت کے تصور کے تحت اپنے فرائض کا احساس کرنا، یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. بہرحال یہ اس آیت کے ذیل میں یہ بات آ گئی تو اس طرف بھی کچھ باتیں اشارتاً ہو گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگائے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے انہیں. اس کے 2 مفاہیم بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو مسجد کو خراب کر رہے ہیں، اس کی ویرانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو روک رہے ہیں، تو ان کو خود بھی ان مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے، تو اللہ کے خوف سے داخل ہونا چاہیے. یہ کیا متکبرانہ رویہ اپنایا ہوا ہے مساجد کے بارے میں. مسجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ہے. مسجد تو ایک مقدس مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گویا گفت و شنید ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے. تو مسجد تو ایسی جگہ ہے جہاں خشیت الہی کا غلبہ ہو، نہ کہ یہ متکبرانہ رویہ اختیار کیا جائے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جائے. اور اس میں ایک باریک سا اشارہ ہے. حضرت شیخ الاسلام اور مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ قرآن میں اس آیت کے حاشیے میں فرماتے ہیں، ساتھ ہی اس میں یہ لطیف باریک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں میں داخل ہونے میں ڈر لگے گا. اس میں یہ ہلکی سی پیشن گوئی بھی ہے، اشارہ بھی ہے کہ یہ لوگ داخل نہ ہوں ان جگہوں پر مگر ڈرتے ڈرتے کہ ایک دن آئے گا کہ ان کو یہاں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، ان کو اپنے متکبرانہ رویے برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، حق پرستوں کے سامنے یہ مغلوب ہو جائیں گے. تو مکہ مکرمہ کے فتح کے موقع پر ایسا ہی ہوا. اگر مسجد حرام مراد لی جائے یہاں تو وہ تو مشرکین کے نجاست سے پاک ہو گئی، لیکن مسجد اقصیٰ ابھی بھی ان کے تسلط میں ہے، اور ظلم و جبر کے ذریعے سے وہ اپنے اس تسلط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن احادیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت سے پہلے پہلے یہ مسجد بھی دوبارہ مسلمانوں کے تسلط میں آئے گی، اور یہاں پر بھی مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوگی. لہم فی الدنیا خزی، ایسے متکبرین کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں انہی کو زبردست عذاب ہوگا. آج کے متعلق وہیں پر روکتے ہیں. آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 110 سے آج ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا. ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ دعا پر اختتام کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے یا سوائے عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا.
تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بلا، کیوں نہیں؟ اصل قاعدہ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اسے اپنا اجر اپنے رب کے پاس ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا عملی فیصلہ فرمائیں گے جن میں یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگائے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور انہی لوگوں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم اور اس کے مطابق اپنے عمل کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.